اچھے خیال کو، اچھے عمل کو نااہل لوگوں نے نقصان ہی پہنچایا، چاہے محبت ہی کی ہے۔ خیال صحیح تھا اور بیان کرنے والے اس مقام تک نہ پہنچے، وہ شروع کر گیا اس کی تبلیغ، اور پھر تبلیغ کرنے سے وہ واقعہ آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مطلب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، کہتے کیسے پتہ چلا؟ کہتے اللہ مہربان ہے، اور دیکھو جی حالات اچھے ہو گئے ہمارے، مہربان ہو گئے اللہ، ثابت کیا ہو گیا؟ اللہ مہربان۔ اور جس کے حالات خراب ہو گئے وہ پھر اللہ پر ایمان نہیں لائے گا کہ اللہ تو مہربان ہے، حالات درست کرنے والا، اور پھر میرے ساتھ وہ مہربان نہیں ہے کیونکہ میرے حالات درست نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ایمان اللہ پر اٹھ جائے۔ تم نے اللہ کو اس طور پر بیان کیا کہ جس کے پاس وہ طور نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں مانے گا کہ اللہ کون ہے؟ کہتے اللہ جو بیٹے پیدا کرتا ہے تو بیٹیاں پیدا کرنے والا، پھر مشکل میں آ جائے گی بات۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے بس زندگی عطا فرما دی اس کی، مبارک ہو، اور اللہ پہ نے آ رہی زندگی عطا کر دی، اور ڈاکٹر کے بیٹھے بیٹھے زندگی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق بیان کرنے والوں نے اللہ کے کاج کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ بات تو واضح ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رحمان بھی ہے اور قہار بھی ہے، درمیان میں ساری سی بات دیکھتے جاؤ۔ اگر کسی بستی پر قہر نازل ہو، خدا نہ کرے، اور اگر ہو تب بھی وہ اللہ ہے، یعنی کہ عذاب کی گرفت میں ہے اور وہاں بھی سجدہ کرو تو وہ مصیبت نازل ہو گئی، بلائے ناگہاں نازل ہوئی ہے، اور ایک سینے میں جان بے کل ہوئی ہے، بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے پھر اللہ تو ہے ہی نہیں۔ مقصد ہے کسی فوری صفت یا فوری خیال یا فوری منفعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا فوری تکلیف میں فوراً چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ پھر بات کہ فوری منفعت ہوئی، اس کو فوری فائدہ ہوا، اس نے فوری عبادت کرنی شروع کر دی، اور جب وہ فوری طور پر نقصان ہو گیا تو وہ فوراً اللہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ فائدہ ہو اللہ جب اللہ ہے، نقصان ہو اللہ پھر بھی اللہ ہے، اور اگر وہ ستم کرے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے، اگر کرم فرمائے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فوری صفات کی روشنی میں بیان کرنے والوں نے کچھ تھوڑا سا یہ اچھی بات نہیں کی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب دشمنوں کی بڑی قوت تھی، یہاں اللہ کام نہ آیا، ہم نے بڑا پکارا۔ ایک شعر ہوا، شعر نہیں کہنا چاہیے، حادثات جہان راہ ندی، کیا کہہ چکا ہے یار؟ حادثات جہان راہ ندی، آپ کا نام بھی لیا میں نے، کہ آپ کا نام لینے کے باوجود حادثہ رہا کہ پھر اللہ کہاں تھا؟ اللہ اس وقت کہتا اللہ اس وقت بھی اللہ ہی تھا جب تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ رہا تھا، اور جب غم آ رہا تھا، جب جوان بیٹا اور بوڑھا باپ جدا ہو رہے تھے کسی طور پر، ایک پہلے جائے دوسرا پہلے جائے، اس وقت بھی اللہ اللہ ہی ہے، اور جب وصال ہو رہا تھا تب بھی اللہ تھا۔ تو اللہ کو اپنے حالات کی روشنی میں نہیں ماننا، اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے۔ کافروں کو کافر پیدا کرے اس کی مرضی، مومنوں کو ایمان عطا فرمائے اس کی مرضی، اور چڑیا کو زندہ رکھے اس کی مرضی، اور جو چاہے وہ کرے یہ اس کی مرضی۔
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بلکہ اپنی مرضی کا مکمل مالک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ حالات کی تبدیلیوں کے باوجود تعلق تبدیل نہ ہو، یہ ہے پہلی بات اطاعت میں۔ اطاعت میں کیا بات ہے کہ حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ اگر آپ کا اعتقاد یا عقیدہ نہ بدلے یا تعلق نہ بدلے تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو مان لیا۔ ورنہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا قائل ہو گیا، جی وہاں پر صحرا کے اندر کوئی تھا انتظام نہیں ہے، میں تو اللہ کو مان گیا کہ وہ ایک بندہ بنایا کھانا آ گیا، اندازہ لگاؤ بھوک کا وہ عالم کہ انسان کھانے لگ جائے، اور ہم نے دل سے پکارا اللہ ہے اور وہاں کھانا آ گیا، کہتا اس دن سے میں مسلمان ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہاں پر ہم نے کھانے کی موجودگی میں کھانا چاہا، ہمیں ہاتھ بڑھانے کی توفیق ہی دے ہوئی، میں کیسے مانوں اس کو؟ تو لہذا ماننا نہ ماننا جو ہے یہ ان حالات پر دار و مدار نہیں ہے، یہ نصیب پر ہے یا یہ آپ کا کسی اعتقاد پر ہے کہ آپ نے عقیدہ مان لیا، بلکہ کسی ذات پر ایمان لائے کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اب یہ تاریخ سے 2-3 واقعات غور سے دیکھو کہ یہ آپ کو سارے دیکھے ہوئے واقعات ہیں کہ ایک جگہ پر صلح ہو رہی ہے، اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یوں لکھی جانی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا نام محمد رسول اللہ نہ لکھیں، آپ کا نام لکھو اپنا نام ابن عبداللہ، اور جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ رسالت کے دم سے وابستہ ہیں، صفت رسالت ہے کہ انہوں نے رسول مان لیا ہے اور ماننا بھی چاہیے، اور یہاں پر وہ لفظ کاٹا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ماننے والوں کے اوپر ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ جس وجہ سے ہم اس اعتقاد میں ہیں وہ وجہ تو کٹتی جا رہی ہے۔ اب 2 آزمائشیں ہوگی نا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ آپ کی مرضی، آپ رسول لکھیں، آپ کی مرضی نہ لکھیں، ہم جب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایمان کیا ہے کہ ایمان آپ ٹائٹل سے بے نیاز ہے کہ اب آپ اللہ کو مانے تب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو نہ مانے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ نے بتایا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی کہ ایمان بھی نثار ہو گیا، اب یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ اب عقیدہ حالات سے آگے نکل گیا، محبت کے اندر داخل ہو گیا، عشق میں داخل ہو گیا، یہ آگے روحانیت کی بات آتی ہے۔ شریعت کی بات تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت ہو تو ہم عقیدہ رکھیں، اگر آپ رسول نہ ہو تو عقیدہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ نے کہا کہ ہیں یا نہیں، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں، جیسے مناسب ہے، صلح کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، آپ جو چاہے کرتے ہیں، ہم آپ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں سے روحانی شروع ہوتی ہے۔ روحانی کہاں شروع ہوتی ہے کہ عشق جب ایمان سے ہوتا ہوا کفر میں نہیں بلکہ عشق میں داخل ہوتا ہے، کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، مگر کہ ذات کا ہو گیا نا عقیدہ۔ اب شریعت جو ہے یہاں پر آتی ہے بات کہ شریعت ایک مقام ہے بیان کا عبادات کے نظام کا۔ عبادات کا نظام بڑا خوب نظام ہے، اس پہ شک کی بات نہیں ہے، اصلی نظام یہ ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے پورے مفہوم کے ساتھ اور پورے ترتیب کے ساتھ اور پورے فارمولے کے ساتھ۔ ایک آدمی عشق میں داخل ہو گیا، میں سجدے میں ہے اور اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ زیادہ قوی ہوگی۔ یہاں سے روحانیت داخل ہوتی ہے۔ وضاحت روحانیت کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں فارمولہ عشق میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جان بچاؤ۔ کیا حکم ہے؟ جان بچاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک آدمی جان دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، بچا نہیں رہا، اب وہ آدمی زیادہ عزیز ہو گیا نا۔ مقصد یہ ہے کہ روحانیت جو ہے یہ عشق میں داخل ہوتی ہے اور یہ ترتیب سے باہر ہو جاتی بات، حد سے بھی آگے نکل گیا اور دور نکل کی بات۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو اپنے طور پر بیان کرتے ہیں نا صفات کو یا اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا دین کو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ یوں ہوگا. آپ پر ایک دو آدمی تقریر کر رہے تھے, ذرا غور سے سنو بات. تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں اگر آپ لوگ عبادت کرو, آپ لوگ فارمولے میں رہو, آپ لوگ اچھائی کرو تو آپ پر بھی بڑے فیض ہوں گے, آپ کی بڑی ترقی ہو جائے گی, آپ دنیا کی قوموں میں بہت بلند ہو جاؤ گے. تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو بلند قومیں ہیں وہ کوئی عبادت کرتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے بس ہم چل رہے ہیں. اس طرح اب رمضان شریف آ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا, ابھی روزے کی خوشبو آئی ہے. ہاں افضل, اب ہم اس کے اوپر جو وضاحتیں کریں کہ اگر روزہ رکھو گے اس سے آپ کا استقامت ہو جائے گی, اس سے آپ کو فیض ملے گا, اس سے آپ کو ضبط پیدا ہو جائے گا, اس سے آپ کے ایثار کے جذبے پیدا ہو جائیں گے, یہ کہتے ہیں نا لوگ. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ بات سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانو, اس کی بہت بڑی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ آگے جو ہے نا روحانیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب فیض جو ہے عشق کا شروع ہو جاتا ہے. ایک مقام ہے کسی کے ساتھ ایسا لگن پیدا ہو جائے. اب لگن جو ہے یہ بیان میں نہیں آتی. آپ نے ساتھی کو کہا نا, ساتھ والے کو, کہ میں نے سمجھایا تو اس کو بات سمجھ نہیں آئی, کیسے سمجھ آئے؟ آپ اپنا عشق سمجھا رہے ہو, وہ کیسے سمجھ آئے گا اس کو؟ وہ تو آپ کو بیوقوف کہے گا. اس لیے اس کو ذرا بتانے والی بات نہیں ہوتی ہے. روحانیت کو فارمولہ نہیں ہے, یہ اس کا فیض ہے, اس کا مہربانی ہے, عطا ہے. اس کو علم بنا دیا لوگوں نے کہ یہ علم ہے, اسے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تب بھی جتنے روحانی عظیم لوگ آئے ہر ایک کا انداز الگ ہے. اگر بھی آپ نے دیکھا ہر ایک کا انداز الگ ہے, ہر ایک کا فکر الگ ہے. شریعت سب کی برابر ہے. کوئی کسی طور پر آ رہا ہے, کوئی کسی طور پر آ رہا ہے, کوئی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ کو مل جائے گا, اور کوئی بیان کرتے ہوئے مل جائے گا, کوئی خاموش درویش ساری عمری چپ سرکار نام رکھ دیا, اس کا پورا فیض دیتے ہیں. آپ تک بندے بیدار صاحب کا ایک اور طرح کا فیض ہے. ہم میر میر صاحب جاؤ اور طرح سے کفیت ملے گی. کبھی آپ گئے نا ان مزاروں پر, الگ الگ واقعہ, الگ الگ بات, سب روحانی باتیں. تو روحانیت جو ہے, میں کہنا پتہ کیا ایک فکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کو بیان کرنے والا اگر صاحب روحانیت نہ ہو تو وہ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. اس لیے آپ لوگوں کو کنونس نہ کیا کرو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, جب تک آپ کو اس بات کی اجازت نہ ہو. مطلب آپ کو اپنے مرشد کی طرف سے اجازت نہ ہو, ورنہ آپ جو اپنے مرشد کا فیض بتائیں گے تو دوسرا اس کے علاوہ بات کر لے گا. آپ کہیں گے کہ میں جب گیا مرشد کے پاس یہ واقعہ ہو گیا, جس کے ساتھ نہیں ہوا وہ تمہیں چھوڑ دے گا نا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ ایک راستے کا انداز ہے, حسن ہے, اور بہت خوبصورت بات ہے. اس کو آپ چلتے چلو, بیان سے گریز کرو جب تک آپ کو اس قابل نہ بنایا جائے کہ یہ کیا ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ صاحب کہ نہیں سمجھ آئی؟ آپ پیر کو بیان کر رہے ہو تو الگ پکڑو, چلو مطلب آپ بیان کر رہے ہو, ہاں اپنے پیر کو بیان کر رہے ہو, اور آپ اس طرح بیان کرتے ہو کہ چاہتے ہی ہو کہ دوسرا آدمی کیا ہو جائے, مرید. جب تک پیر نہ چاہے تو وہ مرید کہتے ہو. تو پیر نے کوئی آپ کی, اب یہ بات بڑی ضروری ہے کہ مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں جماعت بنا رہا ہوں پیر کی, اور یہ بات بہت ہمیشہ سے غلط ہے کہ مرید کے دم سے پیر نے پیری نہیں کرنی ہے, وہ اللہ کے فضل سے ہونی ہے جو ہونی ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ جی میں 4 آدمی تم لاؤ 2 آدمی تم لے آؤ, ایسی بات نہیں ہوتی کبھی بھی. اس لیے اپنا وقت نکالو, اپنا لطف لو,
اور کوئی شخص بیان کرنے کے باوجود جو ہے وہ تاثیر کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے روحانیت پر بڑے ہی عام طور پر یہاں سے بحث ہوتی ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے. اس کو بیان نہ کیا جائے، میری رائے یہ ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، خود ہی سمجھا جائے، اور کبھی بھی مطلب یہ کوشش نہ کی جائے کہ اس کو فارمولہ بنایا جائے. اور فارمولے سے پہلے وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے غور کیا یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور غور والی. آپ یہ ایک بات دیکھو کہ 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی لگاتار برابر وقت میں ایک مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، سب کا مقام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک مسجد میں جانے والے، ایک نماز پڑھنے والے، سال سے ایک جیسا کام کرنے والے، مسجد کے حساب سے برابر ہونا چاہیے نا مقام ان کا. برابر نہیں ہوتا. کیا چیز برابر نہیں ہوتی پھر؟ حفاظت تو برابر کی ہے اور سال سے برابر چلی آ رہی ہے. وہ چیز جو برابر نہیں نہ ہوتی وہ ہے ایک خاص انسان کی اپنی ذات، کہ ایک سجدہ، ایک آدمی کا سجدہ زمین یا روئے زمین کی عاقبت بدل جاتا ہے. ایک آدمی کا سجدہ اسی جگہ کرنے والا ریاکاری ہو سکتی ہے. جہاں سے فرق آتا ہے روحانیت کا. آپ ایسا بات سمجھائی؟ 2 سجدے برابر کے ہو رہے ہیں، ایک مکر کا سجدہ ہے اور ایک روح کا سجدہ ہے. اس لیے پھر یہاں سے آگے بات ملتی ہے کہ دیکھو عبادت کر رہے ہو، یہاں سے عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام، پھر وہ عشق کو امام بنا کے واقعہ کرتے رہتے ہیں. کلمہ سب لوگ پڑھتے ہیں، پھر ایک آدمی کہتا ہے کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سواگن ہوئی. وہ اور کوئی بات ہوتی ہے. پھر اس کے رموز سے آشنا اور طرح سے ہوتا ہے. باقی زبان کا کلمہ اور پڑھتا ہے، دل کا کلمہ اور ہے، روح کا کلمہ اور ہے، خیال اور ہے. یہاں سے درجے پیدا ہوتے رہتے ہیں. جس طرح جو ہے گہرائی میں جائے گا تو بات چلتی جاتی ہے، اس کے مفاہیم الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس کی مثال دی ہے کسی نے کہ بھئی ایک اگر آم ہے نا، آپ دیکھنے میں آم کا پھل، اب صاحب دیکھنے میں کیا ہے؟ آم. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کی لذت سے آپ آشنا نہیں ہیں، یہ دیکھنے والی چیز. پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہاں اس کا آپ گودا کھانے والی چیز، وہ وہاں تک آشنا ہوئے. کچھ اس کی گٹھلی سے آشنا ہوئے، کچھ اس کے بیج سے آشنا ہوئے، کچھ اس کے اندر جو چھپا ہوا درخت ہے اس سے آشنا ہوئے، کچھ آنے والے زمانوں سے آشنا ہوئے، کچھ اس کو جو دوست کا تحفہ دینے کی خوبی ہے اس سے آشنا ہوئے. ایک چیز جو ہے وہ درجہ بدرجہ اپنی آشنائی عطا کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اپنا راز عطا کر دیتی ہے. اصلی مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کے اندر امر الہی پوشیدہ ہے، تو وہاں تک پہنچنا جو ہے نا یہ اصل میں روحانیت کی بات ہے کہ آپ صفت سے ذات تک پہنچو. کیا کرو؟ صفت سے ذات تک پہنچو، اور ذات کو ایسے نہ بیان کرو بغیر سمجھے ہوئے. اپنا پہنچنے والی بات کرنی ہے کہ صفات سے چلتے چلتے ذات کے تقرب تک پہنچو. دروشی پڑھتے پڑھتے جس ذات پر دروشی پڑھ رہے ہو اس کو تقرب آ سکتے. بھائی یہ سفر یوں ہے، روحانیت کا سفر یہ ہے. روحانیت کو میرے رائے مشورہ یہ ہے، اس کو بہت علم نہ بناؤ. روحانیت ہی کافی ہے کہ ایک خیال سے اگر آنسو آ جائے تو روحانیت پوری ہو گئی. وہ ایک نے کہا کہ دروشی پڑھو، اس نے کہا کہ دروشی پڑھو. ایک آدمی دروشی پڑھتا رہا بآواز بلند اور دوسرا روتا ہی رہا. اب بتاؤ کس کا دروشی کیا ہے؟ بتاتے ہو روحانیت کی بات. ایک شخص ایک آدمی کے پاس، پیر بزرگ کے پاس گیا، کہتے سرکار دعا کرو، 10 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں وہاں حج پہ جا نہیں سکتا. کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، وہ کبھی نام نہیں نکلتا، کبھی واقعہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہیں ہوتا، اور رونے لگ گیا. کہ آپ دعا کرو، میں اس دفعہ ضرور جانا چاہتا ہوں. پیر صاحب کے بزرگ تھے،
پیچھے کہنے لگا اچھا بھی آپ سب لگا انہیں نہ جائے، وہی اور زور سے رویا، چیخ کو پکار کر کے کہتے پیر صاحب آپ نے برباد کر دی، یہ کیا کر رہی ہو گئے. تھوڑا سا ہوش میں آیا. پیر صاحب نے کہا دیکھو میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے 16 حج کیے ہوئے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو میرے 16 حج کے ثواب تو لے لے اور یہ درد جدائی مجھے دے دے. یہ میرے 16 حجوں سے زیادہ ہے. اب روحانیت کی کیا تعریف ہو کہ روحانیت حج کا نام ہے یا حج کی آرزو کا نام ہے. اس لیے اس کا بیان نہیں ہو سکتا اب تک کہ وہ کیا چیز ہے. بعض اوقات فراق جو ہے یہ روحانیت ہے، بعض اوقات وصال روحانیت ہے، بعض اوقات وہ بلا لیں پاس تو روحانیت ہے، کبھی وہ نکال دیں تو یہ بھی روحانیت ہے. کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، ہر حال میں راضی رہنے والا روحانیت کے معنی سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے جو ہے نا، اب کچھ لوگ امیر ہوئے کچھ لوگ غریب ہوئے. وہ اگر آپ کو دولت عطا کرے تو دولت مند ہونا روحانیت ہے. وہ اگر آپ کو غریبی عطا کرے تو غریبی میں راضی رہنا جو ہے یہ روحانیت ہے. اس لیے یہ بیان نہیں کرنا کہ اللہ نے مہربانی کی تو دولت ہی آ گئی ہے. دوسرا کہتا ہے بڑی مہربانی کی سارا ہی دولت چلی گئی ہے. وہ بھی مہربانی ہے، یہ بھی مہربانی. آپ آج سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا پیدا کرے تب بھی مہربانی ہے، بیٹی عطا کرے تب بھی مہربانی ہے، جہاں رکھے تو مہربانی ہے، وہاں بلا لے تو بھی مہربانی ہے. تو مہربانی جو ہے اور اس کے ہر فیصلے کو قبول، خوشی سے قبول کرنے کا نام ہے. فیصلہ کچھ بھی ہو، صحت عطا کرے تب صحیح ہے، صحت عطا نہ کرے تب صحیح ہے، جو چاہے کرے جیسے کرے. خود فیکون کی ابھی آپ نے بات پڑھی ہے، مطلب اس کا نام ہی ہے وہ پاور رکھتا ہے. ارادہ کرے جو ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے ارادوں پر خوشی کے ساتھ سرنگو ہونا جو ہے نا یہ روحانیت ہے. تو روحانیت جو ہے وہ دعا بھی بعض اوقات نہیں کرتی. اب کیا دعا کی جائے؟ پیٹ میں درد ہے تو درد ہونے دو نا. اس نے کہا کہ پیٹ میں آپ یہ بیمار ہیں، پیر صاحب سے کہا مریدوں نے آپ بیمار ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کرو. انہوں نے کہا دعا کی تھی، پھر آواز یہ کہ یہ فیصلہ کر کہ یہ وجود تیرا ہے کہ ہمارا ہے. اگر تیرا وجود ہے تو ٹھیک کب تک کرے گا؟ ہمارے اختیار میں دے دیا تو ہم جو چاہیں کریں. اب یہ فیصلہ کرنا آپ نے. آپ بتا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہ اس کی مرضی پہ چلنا ہے کہ اسے اپنی مرضی پہ چلانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی مرضی پر چلنا چاہیے، روحانیت ہے. وہ تلوار سے گزار دے تب روحانیت ہے، آپ کو علیحدہ رکھے تب روحانیت ہے. جو بھی جس حال سے گزارے رہنا ہے ہر حال میں راضی. مالک سنگ ہے جیون بازی، تو ہر حال میں راضی رہنے والی بات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی اس کی بڑی بڑی لمبی تشریح ہے. بھائی اتنی بات یاد رکھو کہ اس کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا. باپ نے فرمایا بیٹے سے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ جواب کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا جو آپ کرو راضی ہیں، آپ اپنا عمل کرو ہم راضی ہیں، مجھے آپ شاکرین میں پائیں گے.